آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے۔ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا، صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا۔ ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ نا 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 نا، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہن میں، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت ہے۔ تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر، مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے تھے، لڑائی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کی بات اس کے منہ پہ، اس کی بات۔ اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، پھر اس نے دو تین گالیاں نکالی، آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا وہ۔ ہوتا ہے نا ایسے، ہر محلے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں۔ نندیں لڑواتی ہیں میاں بیوی کو، بھابھی، نند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہوتا ہے۔ نند لڑواتی ہیں بھابھی کو اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں، اس کی ادھر لگائی۔ میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو، تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے۔ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، خام خام میں ان کو رہنے دو، چلو ایک غلط ہے تو غلطی، جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کی؟ ایک آدمی آیا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرے گھر میں ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی ستھرائی کرتی نہیں ہے، گھر گندا رکھتی ہے۔ تو ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے، آپ کی بیوی نے تو گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے۔ کہہ رہے اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں پیدا ہو۔ تو میں نے کہا کباڑ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے، جب آپ اس کباڑ پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کتنی غلط بات ہے، کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو، اور اس کی بیوی کی برائی شوہر کو، اور شوہر کی برائی، اب بعض شوہر ہوتے ہیں باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہوتے ہیں، آج کل تو مارکیٹ میں اسی قسم کے شوہر آ رہے ہیں، زیادہ تر باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہیں۔ اب کسی نے دیکھ لیا، بیوی کو جا کے بتا دیا کہ تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں ہیں۔ بھائی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ مٹکا؟ یار آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا، کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا۔ تو اب بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے دل میں شوہر کی برائی آئے گی۔ بھائی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، تاکہ اس کے دل میں محبت ہو۔ اگر وہ غلط ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا اچھا شوہر مل جائے گا؟ ابھی تو آنکھ مٹکے والا ملا ہے، ابھی دوسرا وہ اس سے بھی بڑی فلم ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا نکلے، اور گھر بچے رل جائیں گے، بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو چغلیاں لگا کے دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا، امام مسجد کو مقتدیوں سے بدگمان کرنا، مقتدیوں کو امام سے بدگمان کرنا، کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے، امام کو انتظامیہ سے، ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے ایک دوسرے۔ محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، لڑائی کی باتیں، بھائی بھائی کو لڑوایا جا رہا ہے، بہن بہن کو لڑوایا جا رہا ہے، سب پتہ نہیں ہم بچے ہوئے کیسے۔ اسی طرح یاد رکھو، حکومت کو عوام سے لڑوانا، عوام کو حکومت سے لڑوانا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اس وقت اسلامی ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں، کرپٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کا بھی رہنا نہ رہنے سے بہرحال بہتر ہے۔ ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے۔ میں کہتا ہوں غلط کیا، سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے یہ لوگ،
واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے, اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب ٹوٹ جائے گا, یہاں روافظ کا قبضہ ہو جائے گا, حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, بڑے خطرات ہیں. تو بھائی ٹوٹنے نہ دو کسی چیز کو, بھائی جیسے تیسے ہیں, بس زبان کی حد تک اعتراض, بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال رہنے دو, کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون, اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا. افغانستان میں جمہوریت ہے, نام کی ہے, بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں, امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے, اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں افغانستان سے, پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا, وہ ظالم میں مانتا ہوں, لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے, لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا, سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا, اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا, عیاش تھا, ظالم تھا, جو مرضی تھا, لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا, کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی, سارے وسائل کس کے قبضے میں, اسلام دشمنوں کے قبضے میں. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں, اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا, موجہ ہی موجہ, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے, ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, یہ تو ضروری ہے, کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی. تو نہ لڑو, محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے, کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری, فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما, شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. تو اب یہاں ایک بات ہے, یہ یاد رکھو, قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے, یہ نبی کی خصوصیت تھی, کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی. تو یہ غلط ہے, لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے, مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے, لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے, تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں, تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ میں, سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں, سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا, اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ, اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا. بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی, جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی, اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ, زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی, مردوں کو درختوں کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں, زندہ کو ضرورت ہے درخت کی, تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے وہ بیچارہ. تو دوسرا انہوں نے کیا, پیشاب کی چھینٹوں نہیں بچتے تھے. یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں, وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں. اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے, حقیقت بتا رہا ہوں یار چھینٹنا پڑ جائے. تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے, فقہا سے. فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں. یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں, اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے, تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار, تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی. پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا. باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں, ان میں نہ پڑا کریں. حضرت زین العابدین جو تھے نا, مشہور امام گزرے, حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے, وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی. ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے, پیشاب سے ہوتا ہے. اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے. خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی, بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا, کارپٹ پہ پیشاب کر دیا, خواتین اس کو صاف نہیں کرتی, جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں.
تو اب کیا ہوتا ہے, اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے, سمجھ رہے ہو. خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا, کچھ آپ بھی کر لیں. پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے, لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ. تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا, تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں. نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا, 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا. اب اس سے خواتین کہتی ہیں تو گیلا ہو جائے گا, تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا. کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو. جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا, گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا, اوپر جگ ڈالا پانی سے, جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو, 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا. کارپیٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے, کارپیٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں, کوئی ٹب رکھ دیں کارپیٹ کے نیچے, اوپر اس کے پانی ڈالیں, تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپیٹ کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے, پلاسٹک ہے اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے, تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں, اسے اس پیشاب پہ خشک کریں, پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں, پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا. اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے, جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا. کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے, وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے. پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں. نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوگا, کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی, کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ, تو دھو لیں اس کو اسی وقت. تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے, بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں, اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے. سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا, وہ حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذاب قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا, بوتل, کہ اس میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں. چند دن یہ عمل کیا, پھر ان کو خیال آیا کہ ما فعل هذا من هو خیر منی, جو مجھ سے بہتر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کی ہے. یعنی وہ تو گلاس میں یا بوتل میں پیشاب نہیں کرتے تھے, تو میں کیوں پھر اتنی زیادہ احتیاط کروں. تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور بار بار ٹارچ سے چھینٹیں چیک کرنا شروع کر دیں. وہمی کیا کرتا ہے, ایک صاحب کا فون آیا, میں صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار نا ایسے لائٹ کے سامنے رکھ کے چیک کرتا ہوں. صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار, کوئی نشان تو نہیں لگا ہوا, کوئی گندگی نکلی ہو کوئی. میں نے کہا کہ یار صبح صبح قرآن کا مطالعہ کیا کرو, مناجات مقبولہ پڑھ لیا کرو, شلوار کا مطالعہ کرنا یہ اچھا کام نہیں. کیا خیال ہے؟ صبح صبح اس کے شلوار کی اسٹڈی ہو رہی ہے, تو باقاعدہ اسٹڈی ہوئی نا, شلوار پڑھی جا رہی ہے باقاعدہ. شلوار میں پی ایچ ڈی ہو جائے گی 1 سال کے بعد, اتنا ماہر ہو جائے گا. تو چھوڑ دیں کیا گندی حرکتیں. اگر نجاست نظر آ رہی ہے تو نہیں آ رہی تو بس نماز پڑھو جائے, اڑ کے جو دیکھنا شروع کر دینا, کوئی لگا تو نہیں ہے. اتنا نہیں بنایا شریعت نے مکلف, یہ وہمی اور پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے. تھوڑا سا احتیاط کر لو بس, یہ ضرور. تو بات میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہو العزیز الغفور, اللہ زبردست غالب ہے اور اللہ خوب مغفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبیرہ گناہوں میں داڑھی کاٹنا بھی ہے, لیکن علماء اس کو زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ بہت سے لوگ کاٹ رہے ہیں, لیکن ہے بہرحال کبیرہ گناہ. تو ہمت کر کے رکھنا شروع کر دیں, سمجھ رہے ہو. اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ تو کیا ہے, نماز کا قضا کر دینا. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا کبیرہ قتل کرنا انسان کو, اور والدین کو ستانا. یہ اکبر الکبائر ہیں, یعنی کبیرہ میں بھی جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے ہم گناہوں سے توبہ کریں اور فرائض اور واجبات کو آسان طریقے سے پورا کریں. یہ پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. پھر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ سے توبہ کر لے, پھر دوبارہ کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لے, پھر کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لے. یہ طریقہ رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. نہیں تو پھر خوشخبریاں نہیں ہیں. یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں جن کو ہم خوشخبریاں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.